ایک ایسا سوال جو صدیوں سے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے، ایک ایسا راز جس نے سوچنے والوں کو حیران کیا اور ایمان والوں کے یقین کو مزید پختہ کیا۔ یہ سوال سیدھا خدائی حکمت کے مرکز سے جڑا ہوا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا خالق جو سب کچھ جانتا ہے، وہ ایک مخلوق کو بنائے ہی کیوں اگر اسے کھانا منع کرنا تھا؟ اگر کائنات کی ہر چیز ایک مقصد کے تحت بنائی گئی تو پھر سور کو بنا کر انسانوں کے لیے حرام کیوں ٹھہرایا گیا؟ اس گہرے سوال کا جواب خود اس کی تخلیق کے مقصد میں ہی چھپا ہوا ہے۔ اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک بنیادی اصول کو سمجھنا ہوگا، وہ یہ کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ایک ذرہ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ ہر مخلوق کا ایک خاص کردار ہے، ایک خاص ذمہ داری ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایمان کی عمارت کھڑی ہے۔ اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہے اور ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی گہری وجہ ضرور ہے۔ تو آئیے اس راز کی پہلی پرت کھولتے ہیں۔ آخر اس مخلوق کا اس دنیا میں کام کیا ہے؟ دیکھیے، یہ دنیا ایک بہترین مشین کی طرح ہے، ایک ایکو سسٹم جہاں ہر پرزے کا اپنا کام ہے۔ سور بھی اس مشین کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن اس کا کام وہ نہیں جو اکثر لوگ سمجھتے ہیں۔ اس کا مقصد انسان کی غذا بننا تو کبھی تھا ہی نہیں، بلکہ اس کا اصل کام ہے صفائی۔ قدرت کے نظام میں سور ایک اسکیونجر ہے، یعنی ایک ایسی مخلوق جو ہر طرح کی گندگی، بچا کھچا اور غلاظت کھا کر ماحول کو صاف رکھتی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ زمین کی قدرتی کلین اپ ٹیم کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کا جو ہاضمے کا نظام ہے نا، وہ ناقابل یقین حد تک تیز ہے۔ یہ وہ سب کچھ کھا جاتا ہے جسے دوسرے جانور چھوتے تک نہیں۔ سڑی گلی چیزیں، بیمار جانور، ایسا فضلہ جو دوسروں کے لیے زہر ہے، لیکن اتنی تیزی سے ہضم کرنے کی ایک قیمت بھی ہے۔ زہریلے مادے اور جراثیم اس کے جسم سے پوری طرح ختم نہیں ہو پاتے اور سیدھا اس کے گوشت میں جمع ہو جاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کا جسم ایک زندہ فلٹر کی طرح کام کرتا ہے جو ماحول کی تمام آلودگی اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اور جب ہم اس کی اس فطرت کو دیکھتے ہیں تو قرآن کا حکم بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ جو اپنی مخلوق کے بارے میں ہم سے کہیں بہتر جانتا ہے، فرماتا ہے، اس نے تم پر صرف مردار، خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے۔ لیکن آیت یہیں پر ختم نہیں ہوتی، آگے رحمت کا ایک دروازہ بھی کھولا گیا ہے کہ اگر کوئی جان بچانے کے لیے انتہائی مجبور ہو تو اس پر گناہ نہیں۔ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہی کہ یہ پابندی سزا نہیں بلکہ حفاظت ہے۔ اور یہ کوئی معمولی ہدایت نہیں ہے، یہی حکم قرآن میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ پوری 4 مختلف جگہوں پر دہرایا گیا ہے۔ اور جب کلام الہی میں ایک بات پر اتنا زور دیا جائے تو اس کا مطلب صاف ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت اہم حد ہے جو انسانیت کی بھلائی کے لیے ہی قائم کی گئی ہے۔ تو یہ تو ہو گئی ماحولیاتی اور دینی حکمت کی بات، لیکن آئیے اب اس معاملے کو جدید سائنس کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کیا سائنس بھی اسی نتیجے پر پہنچی ہے؟ یہاں آ کر چیزیں اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہیں۔ سائنس کی زبان میں سور کا جسم بیماریوں کا ایک گڑھ ہے۔ اس میں ٹریچینیلا جیسے کیڑے ہوتے ہیں جو سیدھا انسان کے پٹھوں پر حملہ کرتے ہیں۔ اس میں ٹیپ ورم ہوتے ہیں جو دماغ تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ہیپیٹائٹس ای جیسے وائرس اور MRSA جیسے خطرناک بیکٹیریا کا گھر ہے۔ لیکن سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پروسیسڈ سور کے گوشت کو گروپ 1 کارسینوجن قرار دیا ہے، یعنی کینسر پیدا کرنے والا مادہ۔ اور جانتے ہیں اس کیٹیگری میں اور کیا شامل ہے؟ تمباکو اور ایسبسٹوس۔ اور شاید سب سے خوفناک حقیقت انفلوئنزا وائرس سے جڑی ہے۔ سائنسداں سور کو ایک مکسنگ ویسل کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں سمجھیں تو اس کے جسم کے اندر پرندوں اور انسانوں کے وائرس آپس میں مل کر ایک بالکل نیا اور زیادہ خطرناک وائرس بنا سکتے ہیں۔ تاریخ کی 2 سب سے بڑی وبائیں 1918 کا اسپینش فلو اور 2009 کا سوائن فلو اسی عمل کا نتیجہ تھیں۔ تو ہم نے ماحولیاتی اور سائنسی وجوہات تو دیکھ لی، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اسلام میں بات صرف جسم کی صحت کی نہیں بلکہ روح کی پاکیزگی کی بھی ہے۔ اسلام کے جو غذائی اصول ہیں نا، وہ 2 ستونوں پر کھڑے ہیں۔ حلال یعنی وہ چیز جس کی اجازت ہو، اور طیب یعنی وہ چیز جو پاک اور صحت بخش ہو۔ سور اللہ کے حکم کی وجہ سے حلال نہیں ہے اور اپنی گندگی کھانے کی فطرت اور حیاتیاتی ساخت کی وجہ سے طیب ہی نہیں ہے، یعنی یہ دونوں ہی معیاروں پر پورا نہیں اترتا۔ ایک بہت پرانا اسلامی نظریہ یہ بھی ہے کہ انسان ویسا بن جاتا ہے جیسا وہ کھاتا ہے، مطلب جانوروں کی خصوصیات ان کے گوشت کے ذریعے انسان میں منتقل ہو سکتی ہیں۔
سور کی اپنی خوراک میں بے پرواہی اور غلاظت پسندی جیسی عادات، کیا یہ اسے کھانے والے کے کردار پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ یہ ایک گہری سوچ ہے جس پر علماء نے صدیوں تک غور و فکر کیا ہے۔ اور یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ یہ پابندی صرف اسلام تک محدود نہیں، ہزاروں سال پہلے تورات میں بھی سور کو ناپاک کہہ کر منع کیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے بھی ان قانونوں کو برقرار رکھا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن نے اس حکم کی تصدیق کی اور اسے حتمی شکل دے دی۔ مطلب یہ ایک مسلسل خدائی پیغام ہے جو وقت کے ساتھ بدلا نہیں ہے۔ تو جب ہم ان تمام پہلوؤں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں، ماحولیاتی، سائنسی اور روحانی، تو ایک مکمل تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ یہ پابندی ایک سزا نہیں بلکہ ہر سطح پر حفاظت کا ایک جامع نظام ہے۔ تو آئیے اپنے بالکل پہلے سوال پر واپس چلتے ہیں، اگر اللہ نے اسے بنایا تو حرام کیوں کیا؟ جواب بہت سادہ اور گہرا ہے۔ کسی چیز کو بنانا، اس کے استعمال کی اجازت دینا نہیں ہوتا۔ اللہ نے زہریلے پودے بھی بنائے ہیں لیکن کھانے کے لیے نہیں، آگ بھی بنائی ہے لیکن چھونے کے لیے نہیں۔ ٹھیک اسی طرح سور کو بھی ایک مقصد کے لیے بنایا گیا، اور وہ مقصد ماحول کی صفائی تھا، انسان کی غذا بننا نہیں۔ تو اس ایک حکم کے پیچھے حکمت کی کئی پرتیں چھپی ہیں۔ ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنا، جسمانی طور پر بیماریوں سے بچانا، روحانی پاکیزگی کو قائم رکھنا، اور سب سے بڑھ کر ایمان کا امتحان لینا۔ یہ تسلیم کرنا کہ خالق کی حکمت ہماری محدود سمجھ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ تو آخر میں سوال یہ نہیں رہ جاتا کہ یہ گوشت حرام کیوں ہے، اصل سوال یہ بنتا ہے، کیا یہ خدائی پابندی ایک رکاوٹ ہے یا پھر ایک حفاظت؟ اسے ایک مقصد کے ساتھ بنایا گیا، رحمت کے ساتھ حرام کیا گیا، اور حکمت کے ساتھ اس پر مہر لگا دی گئی۔